السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ پارہ دوم سے یقول۔ پچھلے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا، جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے اور نبیوں کے لیے دعا کی۔ قبلے کی تبدیلی ایک بھاری چیز ہے۔ انسان کے لیے اپنا رخ بدلنا، عادات و خصائل اور طبیعت کا ایک دم سے بدل کر دوسرا رخ اختیار کرنا ایک مشکل کام ہے، جبکہ اس کا تعلق دل و دماغ اور ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز ہمارے اندر راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے ہر دم اپنا رخ بدلنے کو تیار رہو۔ جدھر رحمان پھرنے کا حکم دے پھر جاؤ۔ یہ بھی مومنین کی ایک بڑی آزمائش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ تھا کہ دوران نماز ایک اشارے پر اپنا رخ بدل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اطاعت خدا اور رسول ہی اولاً مسلمان کا ایمان ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ بھی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بےچینی سے آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے کہ کب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوگا، کیونکہ اب نماز میں کعبہ کی سمت پیچھے تھی۔ قبلہ کا بدلنا جوہتے سمت کا بدلنا ہی نہ تھا، بلکہ یہ ایک منصب امامت کا بدلنا تھا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصہ کو منصب امامت سے ہٹایا جا رہا ہے اور اولاد اسماعیل کو منصب دیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناجائز اولاد سمجھتے تھے، اسی لیے وہ اپنے نسب کو یعقوب علیہ السلام تک رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کی بدبختی تھی کہ انبیاء کی طرف بری بات منسوب کرنے سے ڈرتے نہ تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے سمجھایا بجھایا، جبکہ وہ کسی طرح اصلاح کی طرف نہیں آئے، بلکہ کتابوں کو مسخ کیا، رسولوں کو قتل کیا، خدا کی حدود کو پامال کیا، تو رب تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت کے عظیم عہدہ سے اتار کر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد جو اسماعیل سے ہیں، انہیں یہ عظیم فریضہ سونپا جا رہا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب امت وسط تم ہو، اب قیامت تک کا پیغمبرانہ فریضہ ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں پہلی قوموں کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ قربانیوں کا عظیم داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کس طرح اصل مقصد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کو پہچاننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کی دنیا و آخرت کی امامت وابستہ کر دی اور ان کی دعا کے نتیجہ میں امت مسلمہ کو پیدا فرمایا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے پیغمبر کا اتباع کرنے والے بنے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی یاد میں مگن رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صبر، شکر اور ذکر، یہ تین چیزیں رضائے الہی کو پانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان سب چیزوں کو پانے کے لیے مددگار نماز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں اور مال کے گھاٹے سے انسان کا امتحان لیتا ہے۔ ان حالات میں بہترین تحفہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ کسی بھی دکھ پر حضرت ہاجرہ کی کہانی نہ بھولیے۔ جو لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اللہ ان کے قدموں کو قبول کرتا ہے۔ ہم سب کا ایک ہی الہ ہے، اگر کسی تک دائی نہ بھی پہنچے پھر بھی اس رب کا عکس اس کے حسن و جمال کی بے نظیر کاریگری کے کمال رنگ دکھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر مومن کا آئینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ اس کے راستے میں دوڑے لگاتا ہے، تنہائیوں کو پسند کرتا ہے۔ جو تنہا رہنا نہیں جانتا وہ کبھی بھی رب کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ کھانا بھی عبادت ہے بشرطے کہ وہ پاکیزہ۔ روزہ آخرت میں کفایت کرے گا۔
وہ نیکی جس کی جزا اللہ کے ذمہ ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے اور تقوی سے نیکی بنتی ہے۔ روزہ بیماریوں کو دور کرنے والا اور جسم و روح کو پاکیزگی بخشنے والا ہے۔ روزہ تقوی کے علاوہ شکر کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن عظیم میں جب موضوع بدلتا ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ پارے کے آخر میں طالوت و جالوت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان آیات کے بعد کچھ مدت بعد بدر کی جنگ ہونے والی ہے۔ بدر سے پہلے طالوت کا تذکرہ کرنے کا مقصد ڈسپلن، صبر اور اطاعت سکھانا ہے۔ بدر رمضان میں ہو رہی ہے۔ مدینہ میں بھی اوس و خزرج کے درمیان کچھ لیڈرشپ پہ جھگڑا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، صبر اور اطاعت کا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مشن کو شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکمیل کرنا ہے۔ اصل مشن کعبہ کو آزاد کرانا ہے، بتوں سے پاک کرنا ہے۔ ایمان ماحول سے نہیں بنتا، ایمان خوف الہی سے بنتا ہے۔ آپ کے دل میں نور ہو، ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ جب اندر سے ایمان آئے گا تو ہر اندھیرا روشنی بن جائے گا۔ جب بنی اسرائیل ذلت و پستی میں گر گئے تو فیصلہ کرتے ہیں کہ سب قبیلے مل کر ایک بادشاہ منتخب کریں اور اس کی قیادت میں دشمن سے لڑیں تاکہ اپنی کھوئی عزت اور اپنے مقام کو حاصل کر سکیں۔ ہر قبیلہ کا سردار چاہتا تھا کہ وہی بادشاہ بنے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ نبی نے کہا کہ وہ نوجوان جو پہاڑ پر بکریاں چرا رہا ہے وہ تمہارا بادشاہ ہے۔ کہنے لگے وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک بادشاہ میں ہونی چاہیے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دور میں تمہیں وہ صندوق مل جائے گا جس میں تمہارے لیے سکون قلب ہے، جس میں موسیٰ و ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ طالوت جب بادشاہ بن گیا تو اس نے کہا اب تم لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ جہاد میں جاتے ہوئے راستے میں نہر آئے گی، پیاس لگنے پر کوئی بھی اس سے 2 چلو سے زیادہ پانی نہ پیے۔ ان لوگوں نے صبر نہ کیا، چند ایک کے سوا سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، بلکہ کچھ لوگ تو نہانے ہی لگ گئے۔ اس طرح وہ آزمائش میں پورے نہ اترے۔ جب دشمن سے مقابلے کا وقت آیا تو کہنے لگے ہم لڑنے کی قوت نہیں رکھتے، جبکہ جالوت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لشکر لیے ہوئے آیا۔ طالوت کے لشکر میں بہت سے کم عمر جوان تھے۔ ان میں داؤد علیہ السلام بڑی دانائی اور حکمت سے جالوت پر حملہ کرتے ہیں اور اپنا تیر کا نشانہ اس پر بناتے ہیں۔ جالوت کے گرتے ہی سب لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں صبر اور استقامت دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو بڑے لشکروں پر فتح نصیب فرماتے ہیں، اور یہی کچھ بدر والوں کے ساتھ ہوا۔